حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلائیں تو فلسطین سے آپ نے سفر شروع کر دیا۔ یوں نہیں کہا کہ محض ایک خواب ہے، اور آپ کے اور نبیوں کے، میرے اور پیغمبروں کے خواب میں فرق ہے۔ ہمارا خواب شیطانی بہکاوا بھی ہو سکتا ہے، اور پیغمبر کو جو خواب آتا ہے وہ حکم الہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ اب ہر آدمی یہ کہتا ہے یار میں نے بڑے بڑے برے خواب دیکھے، میں نے یہ دیکھ لیا، فلانا دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، دیکھ رہا ہے، جو کام سارے دن سے کر رہا ہے صبح 7 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک، وہ سارا تو دماغ میں گھوم رہا ہے۔ کس کو گالیاں دی، کس سے گالیاں سنی، کس سے وعدے خلافی کی، کس سے وعدے پورے کیے، اب وہ ساری چیزیں انتشار دماغ میں گھوم رہا ہے۔ اب وہی اس کی آنکھوں کے سامنے رات کو ریل چل رہی ہے۔ اب کسی کو خواب سنا دیا، مجھے بہت برے خواب آتے ہیں، اب چل دیے اپنا ایمان بیچنے کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کسی نے کہہ دیا تیرے بھائی نے تیرے پہ کرا رکھا ہے، کس نے کہہ دیا تیری ماں نے بہو ساس کی لڑائی کرا دی، درانی جٹھانی کی لڑائی کرا دی، نند بھاوج کی لڑائی کرا دی، بھتیجے چاچے کی لڑائی کروا دی۔ یہ دنیا کے اندر یہ تو ہو رہا ہے۔ تو خواب کی تعبیر کے لیے بھی اچھا کوئی تعبیر دان تلاش کرنا چاہیے۔ مشورہ لینے کے لیے اس آدمی کی تلاش ہو جو اچھا مشورہ دے سکے، اور اپنا خواب کسی عام آدمی کے سامنے ظاہر مت کرو، یا تو اس خواب کو دبا جاؤ، ورنہ کوئی نظر آئے کہ جو آپ کے خواب کو سن کر آپ کو صحیح راہ بتلا سکے تو اس سے خواب ظاہر کریں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر کے سب سے بڑے بزرگ گزرے، جنہوں نے کتاب تعبیر الرؤیا لکھی۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی میں نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کر اپنے گھر سے اپنا جتنا سامان ہے نکال لے، حضرت کیا ہوگا کہ تیرے مکان کو کسی وقت آگ لگ جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس نے جلدی اپنے سامان کو نکالا، اس کے مکان میں آگ لگ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا میرے چارپائی کے نیچے آگ جلی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کر جس جگہ تو نے آگ جلتی دیکھی اس جگہ کی کھدائی کر، اللہ تجھے کچھ وہاں سے نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو سننے والے بڑے پریشان ہوئے۔ اس نے جا کر چارپائی کے نیچے کھدائی کی تو وہاں سے سونا برآمد ہو گیا۔ اب جو مجلس کے اندر بیٹھے تھے کہنے لگے حضرت جی پریشانی بڑی ہے، اس کی بھی چارپائی کے نیچے آگ جل رہی، آپ نے فرمایا کہ مکان خالی کر دے۔ اس کی چارپائی کے نیچے آگ جل رہی، آپ نے فرمایا کچھ نکلے گا۔ تعبیر کیا ہے؟ فرمایا جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آیا اس وقت گرمی کا موسم تھا، تو گرمی کے اندر آگ اچھی بھلی معلوم نہیں ہوتی۔ یہ جب پوچھنے آیا تو اس وقت سردی کا موسم تھا، تو سردی میں آگ اور سیک ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے تعبیر یہ نکالی کہ گرمی کی وجہ سے جو گرمی کے موسم میں پوچھنے آیا نقصان کا سبب بنے گا، اور سردی کے موسم میں پوچھنے آیا فائدے کا سبب بنے گا۔ یہی ایک تعبیر بتلائی۔ فرمائے ایک آدمی عام دنوں کے اندر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، وہ آیا اور اس نے کہا جی میں عام دن میں بیت اللہ کا طواف کر، فرمایا اس شخص سے بچنا، یہ چوری کرے گا۔ حج کے دن کے اندر ایام حج میں اور ماہ حج شوال ذوالقعدہ ذی الحج ان مہینوں میں کوئی حج کا خواب دیکھے اللہ اسے حج کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب کرائے نہ کرائے اس کی مرضی، خواب اچھا ہے، کیونکہ انبیاء کا خواب وہی ہے، ہمارا خواب وہی نہیں ہے۔ ہمارا خواب غلط، رات کو کھانا زیادہ کھا لیا، جو چیز معدے اور طبیعت کے موافق نہیں تھی وہ کھا لی، وہ پی لی، وہ سارا اثر گیس دماغ کی طرف چڑھ گئی، وہ الٹے سیدھے خواب آنا شروع ہو گئے۔
تو خواب کی تعبیر بھی ان سے پوچھی جائے جو خواب کی تعبیر بتانے کی اہلیت رکھتا ہو. ہر ایک آدمی کے سامنے اپنے خواب کو ظاہر مت کرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے سفر شروع کر دیا. بیٹا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے. جب پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ شیرخوار بچے کو والدہ سمیت آپ ایسی جگہ پہ چھوڑ آئے جہاں انسان کی زندگی کے جینے کا کوئی نام و نشان باقی نہ ہو، جناب ابراہیم علیہ السلام مائی ہاجرہ کو لے کر آ گئے اور ایسی وادی کے اندر آ گئے. دائیں بائیں پہاڑ تھے، پتہ ہی کوئی نہیں، انسان تو کیا یا جرند پرند کا بھی نام و نشان کوئی نہیں. پاک پیغمبر ہے، خدا کے حکم کے تابع ہے، کوئی تعویل نہ نکالی، کسی سے مشورہ نہ کیا. اللہ کا حکم آ گیا، فرمایا میرا خلیل ایسی جگہ اپنی گھر والی کو، ایسی جگہ اپنے بچے کو لے کے چلا جائے جہاں سے میں نے پوری دنیا کو آباد کرنا ہے، جہاں سے میں نے پوری دنیا کی آبادی کا آغاز کرنا ہے. پہلی ویران جگہ تھی، پہلی اجاڑ گاہ تھی جب پروردگار عالم نے آبادی کی. اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے پورے جہان کو آباد کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو اور اپنی گھر والی کو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ لے آئے، چار پہاڑوں کے دامن میں لا کے بٹھا دیا. مائی تھی، عورت ذات تھی، پریشان ہو گئی، کہنے لگی ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ اتنا پیار کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا، اتنا خیال کرنے والا، اتنا احساس کرنے والا، میرے پر رحم نہیں آ رہا. کم سے کم شیرخوار بچے کو تو دیکھ لے، اس کا خیال کر لے. اسے تو چلنا پھرنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، پکڑنا نہیں آتا. خدا کا پیغمبر ہے، ہونٹ ہل نہیں رہے، آنکھیں برسنے لگ گئی. مائی ہاجرہ 2 میل تک کدئی کے مقام تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیدل چلی ہوئی، گود میں بچہ ہے، زادیرہ ساتھ ہے. ابراہیم علیہ السلام، یا ابراہیم، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کم سے کم اتنا تو بتلا جا، واپس پلٹ کے آؤ گے، اتنا تو بتلا جا. اس بچے کی کون خیر خواہی کرے گا؟ خبر لینے آئے گا کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے. سیدہ ہاجرہ سمجھ گئی ابراہیم اپنی مرضی سے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے. مائی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز دیکھا، کہنے لگی اللہ امرنی، ابراہیم مجھے بتا، خود کر رہے ہوئے اللہ کا حکم ہے. پیغمبر نے پھر بھی ہاں نہ کا جواب نہ دیا. آسمان کی طرف پیغمبر نے نگاہ اٹھا دی، اے ہاجرہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں. مائی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑ دیا، وہاں یوں نہیں کہا جا اللہ کے سپرد، وہاں یوں نہیں کہا جا اللہ کے حوالے. واپس 2 کلومیٹر دور آئی، اس جگہ پر جہاں اللہ نے بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کرنا تھا، جہاں طواف کے لیے جگہ بنانی تھی، وہاں کے بیٹھ گئی. ابراہیم علیہ السلام سے منہ موڑ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی ابراہیم جا، چلا جا، جس نے تجھے چھوڑنے کا کہا وہی ہماری اب حفاظت کرے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن چلتے چلتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین میرا کنبہ یہ، الہی میرا گھرانہ یہ، الہ العالمین میرا خاندان یہ، میرا بچا کچا مال یہ. پروردگار عالم امید ہے تو میرے گھر والوں کو ضائع نہیں کرے گا. فرمایا ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو نے نور نظر ہمارے حوالے کیا، ہم نبی بنا کے تیرے حوالے کر دیں گے.
ادھر ابراہیم علیہ السلام رو رو کے دعا کر رہا ہے، الہی میرے بچے کی خیر اور کرنا، میری گھر والی کی خیر کرنا۔ تین دعائیں ہیں، ایک باپ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے بتلا دیا، او لوگوں، مال مانگنے والوں، عزت مانگنے والوں، عہدے مانگنے والوں، شہرت مانگنے والوں، کبھی اللہ تمہیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے، کبھی کبھی اپنی اولاد کے لیے مانگا کرو، اپنی اولاد کے سکھ چین کے لیے مانگا کرو، اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے مانگا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ماں باپ کا ہاتھ اٹھتا ہے، اولاد کے حق میں مانگنے لگتے ہیں، فرشتے ماں باپ کی دعاؤں کی تائید کرنے لگ جاتے ہیں۔